ہوتا لا الہ الا اللہ۔ پچھلے زمانے میں سود کوئی لیتا تھا دیتا تھا، چھی 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 لوگ کہتے تھے، چھی 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 چھی۔ میرا خیال ہے کہ اب کم سے کم 25 برس ہو گئے ہوں گے، ہم نے یہاں آئی بی اے آڈیٹوریم جو ہے بندر روڈ پر ہی ہے، گارڈن روڈ اور بندر روڈ کے چوراہے پر، وہاں ہم نے اپنی قرآن کانفرنس کی تھی۔ تو اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ہوتے تھے ہیڈ آف اکنامکس، حیدرآباد دکن سے تعلق تھا، انہوں نے اپنی آبزرویشن بیان کی تھی کہ ہمارے بچپن کا حال یہ تھا، بچپن میں اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سود کھاتا ہے تو اس سے اس طرح بچ کر نکلتے تھے جیسے بھنگن سے بچ کر نکلتے۔ آپ کو معلوم ہے بھنگن اوپر کیا لے کر جاتی تھی اپنے سر پر؟ یہ کوئی فلش وغیرہ تو نہیں تھا اس زمانے میں، اس کی ٹوکری میں کیا ہے؟ تو آپ جیسے بچتے ہیں، اس کا سایہ بھی نہ کہیں پڑ جائے، ایسے لوگ بچتے تھے۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ ابھی نظام سودی نہیں تھا، ابھی پرسنل تھا معاملہ، جو چاہے لے جو چاہے نہ لے۔ آج پورا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے، سود اس میں تانے بانے کی طرح پرویا ہوا ہے۔ اور وہ حدیث جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ خواہ کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود کا غبار یا دخان، دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا۔ جیسے کہ اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے، غبار ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ ناک بند کر لیں گے، سانس نہیں لیں گے، مر جائیں گے۔ سانس تو لینا ہے، غبار جائے گا کہ نہیں آپ کے پھیپھڑے کے اندر؟ آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے۔ دھواں ہے، کہیں دھواں پھیل گیا ہے تو آپ سانس لینا تو بند نہیں کر سکتے، دھواں جائے گا۔ آج وہ دھواں یا غبار میرے اندر جا رہا ہے، آپ کے اندر جا رہا ہے، یہ نظام کی بات ہے۔ لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے فاتح ہیں، فاتح سے مراد افتتاح کرنے والے، فاتح کے معنی کانکرر کے بھی ہیں، اور ایک یہ کہ افتتاح ہو رہا ہے، فاتح، جس دور کے فاتح ہیں، اس دور میں یہ انسان کا نظام جانے والا تھا چوٹی تک، اور اس کی جڑیں پڑ چکی تھیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا شہادت حق کار رسالت کے لیے شہادت کی ذمہ داری تب پوری ہوگی جب وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں۔ آپ انڈیویجول پارٹی، پرسنل پارٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقوی، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے۔ آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش۔ یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے۔ مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے، یفتیکم، یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ لو، تو مفتی اعظم کون ہے؟ یہ ساری دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائیں ایک، تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں۔ اور یہ 3 فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7۔ تو یہ شہادت جو ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
ٹھیک ہے، کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آ گئے ہو، اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، اور انفرادی ہی نہیں اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، آؤ come and see with your own eyes, this is Islam۔ اچھا اب سنیے دوسری بات جو اس امت کے لیے خاص ہو گئی۔ دیکھیے ہمیشہ سے رسالت کا معاملہ دو کڑیوں پر مشتمل تھا۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پیغام پہنچانا ہے انسانوں کو، دو لنکس آ گئیں بیچ میں، اللہ سے جبرائیل نے لیا، یہ ہے ملک، رسول ملک، اور پہنچا دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسول بشر۔ رسول نے جبرائیل سے لیا اور پہنچا دیا امت کو۔ یہ دو کڑی ہیں رسالت کی، خوب نوٹ کر لیجیے۔ اللہ یصطفی، پسند کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے جبرائیل کو پسند کیا، اور پھر وقتاً فوقتاً انسانوں میں سے جس کو چاہا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، جن کو چاہا چن لیا، پسند کر لیا۔ عیسیٰ کو پسند کر لیا، موسیٰ کو کر لیا، جس کو چاہا پسند کر لیا۔ اب محمد کو کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب تک نبوت جاری تھی یہ دو ہی کڑیاں تھیں۔ اگر ایک رسول کا پیغام لوگوں نے بھلا دیا، پھر کوئی رسول آ گیا، پھر فرشتہ آ گیا، وہ اللہ سے لے کر رسول کو پہنچا رہا ہے، رسول مجھ سے لے کر لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تاں آ کے بعثت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی بعثت پر آ کر نبوت ختم۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ اچھا انسان تو ختم نہیں ہوئے، اب وہ پروسیس جو اس کا تقاضا تھا، یہ نبوت اللہ کی کوئی ہابی تو نہیں تھی نا، کوئی پیس ٹائم تو نہیں تھا، ایک ضرورت تھی لوگوں پر حجت قائم کرنا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آپ ہم سے محاسبہ کس بات کا لے رہے ہیں؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ شراب حرام ہے، تو شراب پینے پر محاسبہ کیسے؟ اسی لیے اس بات کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے، چھٹے پارے کے شروع میں، گلدستہ ہے بہت بڑا انبیاء کے رسولوں کا، ناموں کا، بہت خوبصورت۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب دیکھیے لام اور علی کا پھر استعمال آ گیا۔ القرآن حجۃ لک او علیک، ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ ہمیں تو نہیں بتایا، ہم تک تو یہ بات پہنچی نہیں، ہاؤ کم؟ وی آر ناٹ ریسپانسبل، وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل۔ ٹھیک، تو اس لیے اب یہ کام کون کرے گا؟ اب دیکھیے ان دو لنکس کے ساتھ ایک تیسری لنک لگا دی گئی۔ اللہ کا پیغام جبرائیل لائے، محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے لیا، صحابہ کو پہنچا دیا۔ اب تیسری لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی کو، اس لیے کہ میں صرف عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو حضور نے تو خود صرف عرب تک تبلیغ کی ہے،
باقی کچھ خطوط لکھے ہیں، اس سے کوئی حجت تو قائم نہیں ہو جاتی. مکے والوں پر 12 برس تبلیغ کی ہے، ہندوستان میں تو کوئی آیا ہی نہیں، چین میں کوئی پہنچا ہی نہیں. تمام دنیا تک یہ کام اب امت کے حوالے کیا. یا تو حضور رہتے قیامت تک اور تمام نوع انسانی تک اس دین کو پہنچا کر اور کل روئے ارضی پر اس دین کو غالب کر کے سرخرو ہو کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. لیکن نہیں، اللہ کی حکمت ہے. اے نبی، اب آپ کی امت کا کام ہے. اور دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے یہ قرآن مجید میں. اسے عربی میں کہتے ہیں فقہ اللغہ. لغت کا بھی ایک تفقہ ہوتا ہے گہرائی میں. ایک لفظ جو ہے، اب 2 لفظ ہیں قرآن میں. استفا، پسند کر لینا. اجتبا، چن لینا. یہ دونوں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حضور کے لیے. محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں فرق کیا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے. دیکھیے، استفاء میں پسند کرنے والے کی پسند کو دخل ہے. اجتباء میں کسی کام کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹو چوز از استفاء، ٹو سلیکٹ از اجتباء. آپ کو ہاکی کی ٹیم باہر بھیجنی ہے تو آپ مقابلے کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اچھے کھلاڑی. سلیکشن ہوتی ہے، سلیکشن ہے، یہ سلیکشن ہے. اور کوئی گیا ہے باغ کی سیر کو اور گلاب کے ایک پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں. اس کے دستے ہنائی نے ایک پھول توڑ لیا، پسند کر لیا. اس کی پسند پر ہے یہ. اٹس ہر چوائس. تو چوائس، ٹو چوز از استفاء، ٹو سلیکٹ از اجتباء. اور دونوں بہت قریب ہیں. اب امت کے لیے کیا کہا؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم. اسی رکوع میں، وہی سورہ حج کا آخری رکوع، 6 آیتوں پر مشتمل قرآن مجید کا جامع ترین رکوع، جس میں پہلے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے. اپنے نصیب پر فخر کرو. اب تم رسالت کی ایک کڑی کے طور پر ہو. اس سے بڑا منصب کوئی ہوگا؟ یہ کڑی، یہ ہے امت محمد. اب اس کو سمجھیے قرآن مجید میں کیسے بیان کیا گیا. اسی سورہ حج کی آخری آیت میں فرمایا یہ جو تم سے کہا رہا جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے. کس لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی کے خلاف. اے اللہ، ہم نے پہنچا دیا تھا، تیرے رسول کی امانت ہمارے پاس آئی، ہم نے پہنچایا. یہ ہے شہادت کا فلسفہ. ہے کئی ذہنوں میں؟ یہ ہے امت کی رسپانسبلٹی. اور چونکہ اہم مضمون قرآن میں 2 دفعہ ضرور آتا ہے. یہ سورہ حج ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ ہجرت کے متصلاً بعد. اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہی بات ہے دہرا کر. اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک درمیانی لنک بنا دیا ہے امت کی حیثیت سے. امتاً وسطاً، اس کا ترجمہ بہترین امت بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے. لیکن میرے اس پورے فلسفے کے حوالے سے سمجھ لیجئے، یہ امت واسطہ ہے محمد اور پوری نوع انسانی کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور یہ کس سبجیکٹ، یہ آیا ہے کس کانٹیکسٹ میں؟ تحویل قبلہ۔ 16 مہینے تم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اب اپنا رخ موڑ دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو حیثیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی اب وہ تمہیں حاصل ہے، ان سے سلب کر لی گئی وہ پوزیشن اور ان کا قبلہ منسوخ۔ اب ایک نیا قبلہ ہے اور اس قبلے کے گرد امت محمد ہے، اس کی تاسیس ہو گئی ہے اور اس کی کورونیشن ہوئی ہے، تاج پوشی ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس شے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں؟ ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پست ہیں، ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں، ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن، اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں، یہ ہے امتی محمد کے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو اپنے معاملات مینیج نہیں کر سکتے، بیکاری، یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ see with your own eyes, this is دین الحق۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ بڑی نازک ذمہ داری، بڑی نازک، اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجۃ الوداع سے۔ حضور نے جو خطبہ دیا، اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا، آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دہرایا۔ دیکھو عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جو بھی تھی۔ پھر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، آج سے 1400 برس قبل 1.25 لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نما عرب تک محدود تھا۔ آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ بھی، ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ۔ اب سعودی عرب کی حکومت نے کو مینیج کیا، پابندیاں لگائی، تو 20 لاکھ، یہی ہے نا، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں، ایک ایک حرف آپ 3 مرتبہ کہہ رہے تھے۔ داہنی طرف رخ کر کے کہا، وہ سنا، پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے سنا اور آگے پہنچایا، اس نے سنایا آگے پہنچایا، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا۔ پھر آپ نے سامنے رخ کر کے وہی بات فرمائی، پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا، پھر بائیں طرف رخ کیا۔ اسی لیے ہر جملے کو، ہر بات کو آپ نے 3 دفعہ کہا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم، یا اگر جواب دیتے تھے تو فرط ادب سے بہت مختصر جواب۔ وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں، جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے، اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاٹتے۔ وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب ہے، یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ نے۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ 3 مرتبہ حضور نے کہا الا هل بلغت،
اور 3 مرتبہ جواب آیا، اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ۔ اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی۔ آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے، اندھیروں کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ یہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ They can't sue me in your court on the day of judgment۔ یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ It was the sigh of relief جس کو کہتے ہیں 23 برس کی محنت شاقہ۔ کون کون سے مراحل آئے ہیں، یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، معرکہ احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، 70 مبلغین ذبح کیے گئے ہیں، کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں جھیلا۔ لیکن پھر بات کیا ہوئی؟ اب آپ نے آخری بات، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ، اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ میں فارغ، میرے کندھے سے بوجھ اتر کے اب تمہارے کندھوں پر آیا ہے۔ اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے۔ شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، شاہد اور غائب، شاہد موجود، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے۔ یہ ہے اس امت کا فرض منصبی، اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت۔ ایک بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے۔ نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم، نبوت لینے کا نام ہے، اللہ سے لینے کا نام ہے، یہ اینٹینا لگا ہوا اور وہی آ رہی ہے۔ رسالت پہنچانے کا نام ہے۔ ایک شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، حضور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، نبی کی حیثیت سے ریسیو کر رہے ہیں اور رسول کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں۔ انتقال ہوا، نبوت ختم، کھڑکی بند، رسالت جاری ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی، رسالت محمدی تا قیام قیامت جاری ہے۔ یہ بائی پراکسی ہے۔ اب حضور کی زندگی میں بھی تو صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ جو ایمان لایا اسی کام میں لگ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے 6، ٹاپ کے 10 صحابہ میں سے 6 حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ اس کی خاص وجہ ہے، دیکھیے مکے کی جو بھی ان کی ایک ہائرارکی تھی، ان کی ایک حکومت تھی، عہدے بھی تھے، ابو لہب فائننس منسٹر تھا، بیت المال کا انچارج تھا، حضور کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ یتیم پیدا ہوئے، مفلسی اور قلاشی میں بچپن گزرا ہے، نوجوانی گزری ہے۔ وہ تو اللہ نے غنی بھی کیا ہے تو حضرت خدیجہ کی دولت سے کیا ہے، اور عرب میں اس کو کوئی قابل عزت بات نہیں سمجھا جاتا تھا کہ دولت آپ کی نہیں، آپ کی بیوی کی ہے۔ یہ جو ایلیٹ کلاس تھی اوپر، اس کو اسی کلاس کا کوئی شخص تبلیغ کر سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر اس ایلیٹ کلاس سے متعلق تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جس سے کاروبار کر رہے ہیں۔ نمبر 2، موسٹ سینسٹیو ایشو جو تھا قبائلی زندگی میں، قتل کے مقدمے میں دیت کا فیصلہ۔ فلاں شخص کو فلاں نے قتل کر دیا، دیت کتنا ہوگا؟ 100 اونٹ ہوں گے، 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، 50 ہوں گے، 40 ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ کرنسی وہاں اونٹوں ہی کی تھی۔
یہ فیصلہ ابو بکر کرتے تھے. اس ہائرارکی میں بھی ایک مقام تھا، دولت مند بھی تھے، سیرت و کردار میں بھی یقیناً دامن صاف. یہی وجہ ہے کہ ٹاپ کے 6 صحابہ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، سعد ابن ابی وقاص، یہ ان کی دعوت پر ایمان لائے. تو اس وقت بھی صحابہ ساتھ تھے، اور آئندہ اب یہ امت کے ذمے ہے پہنچانا، اور نہیں پہنچاتی تو پوری دنیا ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اللہ کے. اے اللہ، یہ ہے تیرے خزانے کے سانپ، یہ بنے پھرتے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، گا گا کے اور ناچ ناچ کر انہوں نے نہ اسلام ہمارے سامنے پیش کیا، نہ اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کیا، نہ تبلیغ کی، اور نہ ہمیں کوئی نمونہ دکھایا. یہ ہے قرآن کا فلسفہ شہادت حضرات. اب میں آپ کو بتاؤں، اس کار رسالت میں جو حضور کے دست و بازو بنے وہ 3 کیٹیگریز کے آدمی تھے: صدیقین، شہداء، صالحین. یہ اب ایک اور ٹرم ہے، شہداء ایک اور معنی میں آ رہی ہے. وہ کہا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، ہم پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. ہوا دے. یہاں تو چونکہ بات مختصر ہے، سورہ نساء میں کھول دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے انہیں معیت حاصل ہوگی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی. یہ 4 کارڈرز ہو گئے. بیس لائن صالحین، ٹاپ نبی، نبوت کا دروازہ بند. یہ پہلے بھی اکتسابی شے نہیں تھی، یہ اللہ دیتا تھا جس کو دیتا تھا. وہاں بھی 2 راستہ درمیان میں رہ گئے، صدیق اور شہید. ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، صدیق ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے میں کچھ دیر نہیں لگائی، سپونٹینیس. اس لیے کہ ان کے اپنے اندر وہ بات پہلے سے موجود تھی. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا کوئی دیر کا سوال ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا توقف کیے بغیر تصدیق کی. یہ صدیق وہ لوگ ہوتے ہیں، جدید اصطلاح میں آپ کہیں گے انٹروورٹس، دروبین. ہمت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، اپنے افکار کی وادیوں میں بھی سفر کر رہے، دل کی گہرائیوں میں بھی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ان کا مزاج جب غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، نیکی کی حس بیدار ہے، از خود اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی روشنی میں وہاں پہنچ گئے آس پاس. لہذا دعوت آئی، فوراً تصدیق.